بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے جانور کے تعلق سے آپ نے سوال کیا ہے، اس سلسلے میں چند باتیں عرض ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اپنے پسند کے مطابق جس طرح کا جو جانور چاہیں قربانی کرنا، آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ قربانی کے لیے جانور مخصوص ہے، شریعت میں ان جانوروں کے نام بتا دیے گئے ہیں، انہی جانوروں کو آپ قربان کر سکتے ہیں۔ نمبر جیسے اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بکرا، بکری، بھیڑ، بھیڑا، دمبا، دمبی، یہ جانور ہیں جس کے قربانی کیے جانے کی صراحت شریعت میں موجود ہے۔ ان کے علاوہ کوئی جانور آپ کو پسند ہو، گرچہ وہ حلال ہے، اس کا استعمال کھانا اور لذیذ بھی ہو، آپ قربانی نہیں کر سکتے ان جانوروں کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان جانوروں کی قربانی کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ عمر کا تعین ہے، اسی عمر کے جانور کو قربان کر سکتے ہیں، اس سے کم عمر والے جانور کو قربان نہیں کر سکتے۔ مثلا اونٹ اور اونٹنی کے لیے شرط ہے کہ 5 سال کے ہوں، 5 سال سے کم اونٹ اور اونٹنی کے قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے گائے، بیل، بھینس، بھینسا کے لیے ضروری ہے کہ 2 سال کے ہوں پورے، اس سے کم کے ہوں گے تو پھر ان کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ بکرا، بکری، بھیڑ، بھیڑا، دمبا، دمبی، اس کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ دمبا، دمبی اور بھیڑ کے لیے لکھا ہے فقہا نے کہ اگر 1 سال سے کچھ کم کے بھی ہوں، 6 مہینے سے زائد ہوں، 1 سال سے کم کے بھی ہوں، لیکن 1 سال کے دمبا کے برابر فربا ہوں، موٹا تازہ ہوں، تو اس کی قربانی بھی درست ہے۔ مگر بکرا، بکری کے لیے شرط ہے کہ 1 سال کے پورے ہوں، 1 سال میں 1 دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح قربانی کے جانوروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمدہ قسم کے جانور ہو، موٹا تازہ ہو، صحیح سالم ہو، عیبوں سے پاک ہو۔ ایسے جانور جو عیبدار ہوں اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ فقہائے کرام نے ان عیبوں کی صراحت کی ہے۔ احادیث میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ کن عیوب کے حامل جانوروں کو قربانی نہیں دے سکتے ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نے منع کیا ہے 4 طرح کے جانوروں کو قربان کرنے سے۔ ایک تو یہ ہے ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بہت ظاہر ہو، اسی طرح سے ایسا کانا جانور جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو، ایسا بیمار جانور جس کا مرض بالکل ظاہر ہو، اسی طرح سے ایسا مریل دبلا قسم کا جانور جس کے ہڈی کے گودے ہی ختم ہو گئے ہوں۔ ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے فقہائے کرام نے وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایسا جانور جو لنگڑا ہو، ایک پاؤں میں اس کا کوئی زخم وغیرہ ہو یا بیماری ہو جس کے بنا پر وہ اس پاؤں کو استعمال چلنے میں نہیں کرتا ہو، اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ البتہ لنگڑا تو ہو لیکن اس پاؤں کو سہارا لیتا ہو پاؤں کا چلنے میں، تو پھر اس جانور کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح سے آنکھ کی بینائی اگر کسی جانور کی 1/3 یا اس سے زائد جا چکی ہو تو پھر اس جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ کان 1/3 کٹا ہوا ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے جانور کے دانت بالکل اس طرح گھس گئے ہوں اور اتنا کمزور ہو گیا ہو کہ کھا بھی نہیں سکتا ہو، چارہ چر نہیں سکتا ہو،
ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ تو بہرکیف اگر جانور چر لے رہا ہے چارہ لیکن بالکل کمزور ہے، قربانی تو درست ہو جائے گی، لیکن صحیح سالم موٹا تازہ جانور کو جو قربانی پیش کی جائے گی اس کے برابر ثواب نہیں مل سکتا ہے۔ بلکہ اللہ کے راستے میں جب آدمی قربانی پیش کر رہا ہے، قربانی کے جانور کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، انسان کو چاہیے کہ نیک نیتی کے ساتھ اور محبوب ترین جانور کو اللہ کے حضور پیش کرے، قربانی کرے، اس لیے کہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راستے میں جو پسندیدہ چیز ہے، محبوب چیز ہے، اس کو خرچ کیا جائے، اس کا ثواب زیادہ ملے گا۔ اور پھر یہ کہ قربانی نیک نیتی کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کے عمل کو نیک نیتی کے ساتھ اور قربانی کے جو اوصاف اور مصطفیٰ مصطفیٰ گنگناتے رہو، مصطفیٰ